واقعہ بھی گنایا ہے. اور ایک دوسرا جو واقعہ ہے آپ کا بہت ہی عظیم، حالانکہ سخاوت تو آپ نے کئی جگہوں پر کی، پر یہ دو واقعات جو ہیں بہت آپ کے ساتھ سمجھ لیجیے جڑے ہوئے ہیں. وہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ. غزوہ تبوک بڑی ہی، میں نے کئی جگہوں پر یہ ذکر آیا، بہت ہی قسم پرسی، بہت ہی تنگی کے عالم میں یہ جنگ ہوئی تھی. اور سامنے سب سے بڑا جو پاورفل جو تھا دشمن وہ تھا روم کا لشکر، مسلمانوں کے سامنے تھا. بہت مال کی تنگی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ چندہ کرو فوج کے لیے، اپنے جس سے جو کچھ ہو سکے سب لا کر. تو سارے واقعات ہیں، تو آپ نے کیا کیا دیا تھا اس کی تفصیل سماعت فرمائیں. اسی المختار من مناقب الاخیار کے اسی صفحہ نمبر 81 پر یہ روایت موجود ہے. اور بھی کتاب، یہ تو بالکل مشہور ہے، ہر جگہ پر یہ روایت ملتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا اور جہاد میں مال خرچ کرنے کی تعلیم اور وعدہ ارشاد فرمایا، بشارتیں دی. صحابہ سے جو کچھ ہوا پیش کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی طرف سے 100 اونٹ مجاہدین کے لیے، 100 اونٹ، تمام ساز و سامان جو اس پر بیٹھتے ہیں، تلوار وغیرہ، تلوار، زرہ بختر وغیرہ جو کچھ ہے سب کچھ میں 100 لوگوں کے لیے دے دیتا ہوں. اور بیٹھ گئے. حضور نے پھر ارشاد فرمایا، اور ضرورت ہے فوج کے لیے، اور چیزوں کی ضرورت ہے. آپ پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ساز و سامان ساری چیزوں کے ساتھ 200 اونٹ دیتا ہوں. اور بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے اور، مجاہدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے اور چاہیے. لوگوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، باہر رہے ہیں. آپ پھر کھڑے ورد کیا رسول اللہ علیہ السلام، میں 300 اونٹ تمام ساز و سامان کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ مجاہدین کے لیے دیتا ہوں. حضور خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے. کہ روایتوں میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ اتنے خوش ہوئے کہ ممبر پر کھڑے ہوئے. یعنی کیسے؟ حضرت عثمان غنی نے پہلے 100 دیے، پھر 200 دیے، پھر 300، یعنی تقریباً 600 اونٹ اس وقت میں آپ نے وعدہ فرما لیا کہ میں دوں گا. اور صرف یہی نہیں تھا کہ 600 اونٹ ہی دے دیے، بلکہ روایتوں میں کہ آپ نے اس کے علاوہ تقریباً 1000 اونٹ تک آپ نے دیے تھے اس وقت میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوگا، اترنے لگے، جیسے دادر، جو ممبر کے دادر ہوتے ہیں نا، اترتے ہوئے آپ دعا کر رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد سے تم جو بھی کرو تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی تم بالکل مغفرت ہو گئے، تم نے جنت خرید لی، اب تم چاہے جو کرو، چاہے جو تم سے گناہ سرزد ہو جائے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آج کے بعد سے. یہ دیکھیے حضور کا اختیار. فرماتے ہیں کہ گناہ بھی اگر ہو گیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہاری مغفرت ہو چکی ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے. حضور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو ذرا، آنکھیں کھولو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک جنت کے خالق نہیں ہیں، پر اللہ نے آپ کو جنت کا مالک ضرور بنایا ہے. اللہ کے حکم سے آپ جسے چاہے جنت عطا فرمائے، جسے چاہے اسے جنت سے روک دیں. تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں بھی آپ نے اسی اختیار کا نمونہ پیش فرمایا. اور یہ نہیں تھا کہ آپ نے جو بشارت دے دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بالکل بے فکر ہو گئے، اعمال چھوڑ دیے. جی نہیں، وہ تو اب صحابی رسول ہیں، کرتے رہے، اسی طریقے سے چلتے رہے. اعمال میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی فخر، کوئی اکڑ نہیں آ گئی. آج کل ہوتا ہے نا، ذرا سا کچھ کر لیں تو اکڑنے لگ جاتے ہیں. میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اتنا مال خرچ کر دیتا ہوں، میں یہ اکڑ آ جاتی ہے لوگوں میں. تو یہ اکڑ وغیرہ یہاں تو صحابی تھے، سوائے اخلاص کے، سوائے عاجزی کے اور کچھ نہیں. حضور کی بشارت موجود ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں، کوئی اکڑ نہیں، کوئی فخر نہیں. دوسری روایت، یعنی اسی طریقے سے یہ تو اونٹ کا ہوا،
اتنا، یعنی آپ نے لگ بھگ 1000 اونٹ دیے۔ حلیت الاولیاء کے حاشیے میں، جو اردو حاشیہ ہے دعوت اسلامی کے ذریعے سے شائع ہونے والی کتاب جو ہے حلیت الاولیاء کا اردو ترجمہ، اس کے حاشیے میں بڑی تفصیل سے امیر دعوت اسلامی کے حوالے سے پورا انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے اتنے اتنے اونٹ اور اتنا مال خرچ کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہ اونٹ کا ہوا، اس کے بعد مال کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ چندہ کرنا ہے، تو روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دامن میں درہم، دینار، درہم نہیں دینار تھا اس وقت میں، درہم تو بیر روما کے وقت میں خرچ کیے، یہاں پہ دینار کی بات آ گئی۔ کتنے لائے دینار؟ اپنے جھولی میں بھر کر لائے تھے۔ کتنے؟ 10,000 دینار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر اسے ڈھیر کر دیے، جما دیے۔ 10,000 دینار، سونے کے 10,000 سے صرف سوچ سکتے ہیں کہ آج جو ہے تقریباً 40-45 ہزار جو ایک تولے کا ہے، وہ ایک ایک دینار پتہ نہیں کتنے تولے کا ہوتا ہوگا، اسے 10,000 دینار جو ہے 10,000 سکے لا کر سرکار کی بارگاہ میں ڈھیر کر دی، یا رسول اللہ میری طرف سے یہ فوج کے لیے۔ یہاں پر بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیناروں کو اٹھاتے تھے۔ حضور کو پیسوں سے، حضور کو کیا محبت ہے، مال کی کیا کوئی محبت نہیں، کچھ نہیں، ایسے اٹھا کر ایسے سکوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر اسے الٹ پلٹ کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ عثمان، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ روایت میں یہاں پر سارے گناہ معاف فرما دیے، جو تجھ سے ظاہر میں ہوئے، جو تجھ سے چھپ کر ہوئے، اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا۔ آج کے بعد تو چاہے جو عمل کر لے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ روایت بھی موجود ہے اور یہ بڑی مشہور روایتیں ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ میں یہاں وہاں سے، آپ سب نے میرے خیال سے پہلے سے ہی سنا ہوا ہے، خیال کہ مجھے یقین ہے تمام علماء اسے بیان کرتے ہیں، دونوں روایتوں کو۔ یعنی 10,000 دینار لا کر رکھ دینا سرکار کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اس وقت میں بہت بڑی دولت ہے۔ یہ غنی ایسے ہی غنی نہیں کہا جاتا، عثمان غنی۔ دعا یہی کرنی چاہیے، میں تو کرتا ہوں، میرا تو یہ ہے کہ یا اللہ عز و جل، میرا طریقہ، یا اللہ مجھے مال بھی دے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اسلام کی راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرما۔ ویسا تو کیا خرچ کر سکوں گا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے راہ پہ چلتے ہوئے، ان کی سنت ادا کرتے ہوئے تیری راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرما۔ مال ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، جب بھی موقع پڑے مال خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ تمام صحابہ کا طریقہ رہا ہے، صرف صحابہ کا ہی کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ رہا کہ یہاں پر مال غنیمت آیا، صبح میں آیا، شام تک ایک درہم نہیں رکھتے تھے، کچھ باقی نہیں بچتا، سب کچھ صحابہ میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اصحاب صفا کا تو ذکر سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی کہ جو کچھ بھی آتا، جو کچھ بھی بچتا، وہ اصحاب صفا پر، ان کے کھانے پینے پر، ان کے کپڑوں وغیرہ پر خرچ فرما دیتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں۔ اور آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا تو یہ تو الگ ہی بات ہو جائے گی۔ میں نے عرض بھی کیا تھا کہیں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈی ہوا، صبح کی ہوا کی طرح تھے۔ رمضانوں کے مہینے میں صبحوں کی جو فجر کے وقت میں جو ہوا چلتی ہے، بالکل نرم ملائم ہوا، وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا کسی سے کچھ مانگتی نہیں، صرف ٹھنڈک پہنچاتی ہوئی چلتی رہتی، کوئی نقصان بھی نہیں کرتی۔ بس وہی حال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا رمضان کے مہینوں میں کہ بس دیتے ہی رہتے، کچھ مانگ، یہ کرو تو دوں گا، یہ میرا کام ہوگا تو دوں، جی نہیں، بس لیتے جاؤ۔ اسی بار میرے آقا امام اہل سنت علیہ وسلم فرماتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے،
مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لا یعنی نہیں، اور اگر یعنی میرے پاس ہے نہیں کیا دوں، نہ بولتے تھے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ اگر یہ کام کرو گے تو دوں گا، اگر یہ ہوگا تو دوں گا، نہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور ایک شاعر اور کہتے ہیں، یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اللہ غنی اللہ غنی، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سب بڑی پیاری پیاری نعتیں، بہت، اب ان سب طرف اس طرف جاؤں گا تو خیر کافی طویل یہ آڈیو ہو گیا ہے، اس کو 2 حصے ہی کرنا پڑیں گے۔ تو جو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بہت سے واقعات ہیں، اس میں سے یہ 2 واقعے عرض کیے ہیں میں نے۔ انشاءاللہ آپ کی حیات پاک کی مبارک واقعات اور بھی کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی سنیں گے، بچوں کے دلوں میں بھی ابھی سے ہی یہ محبت جو ہے اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی محبت ابھی سے ہی بچپن سے ہی بھر دیجیے۔ یہ ہم لوگ بچپن سے ہی بچوں کو یہ ڈال دیتے ہیں بینک بیلنس اور یہ وہ، آگے اسلام کی راہ میں خرچ کرنے والا جذبہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ ابھی یہی لاک ڈاؤن دیکھیے، لاک ڈاؤن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہر ایک اپنے کاروبار کو رو رہا ہے، لیکن مسجدوں کے اماموں اور مسجدوں کے خدام مؤذنین کے بارے میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے۔ ان کا بھی تو کام کاج بند ہے نا، ان کی بھی تو روزی رکی ہوئی ہے، ظاہری طور پہ تکلیف میں ہے وہ بھی، لیکن کیا ہم میں سے کتنوں نے ان کی مزاج پرسی کی ہے، ان کی خبر گیری کی، انہیں کچھ دیا ہے؟ یہ بھی ایک اللہ کی راہ میں دینے والی بات ہے نا کہ وہ مسجد کے امام ہے اور ان تکلیف میں ہے۔ آج یہ سب سوچ جو ہے بہت ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سوچ عطا فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا دل عطا فرمائے، اپنے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔